اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کو جنت کے دروازے پر روک لیا جائے گا۔ معزز ناظرین کرام، یہ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ ان کا مختصر تعارف آپ کو بتاتا چلوں۔ نام ان کا اویس تھا، والد کا نام عامر، مراد ان کا قبیلہ قرن ان کے قبیلے کی شاخ تھی اور یمن کے یہ رہائشی تھے۔ اپنی زندگی میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنا چاہتے تھے اور مدینہ تشریف لائے، لیکن اللہ کے رسول سے ملاقات نہیں ہو پائی۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ پاک کو ان کی ماں کی خدمت اتنی پسند آئی کہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی ان کا تعارف فرمایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اور حضرت علی کو کہ تمہارے دور میں ایک شخص ہوگا جس کا نام ہوگا اویس بن عامر، درمیانہ قد ہوگا، رنگ کالا، جسم پر ایک سفید داغ ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا حلیہ ایسے بیان فرمایا جیسے ان کو سامنے بیٹھا دیکھ رہے ہوں۔ وہ آئے گا اور تم دونوں ان سے دعا کروانا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان کی دعا کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ امت کو پیغام دینا تھا کہ ماں کی خدمت کا اللہ نے انہیں مقام کیا دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حیران ہوئے اور سوچنے لگے کہ یا رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم اویس سے دعا کروائیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر، علی، اویس نے ماں کی خدمت اس طرح کی ہے جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو خالی نہیں جانے دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ 10 سال خلیفہ رہے، 10 سال حج کیا، لیکن انہیں اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نہ ملے۔ ایک دن سارے حاجیوں کو اکٹھا کر لیا اور کہا کہ تمام حاجی کھڑے ہو جاؤ۔ آپ کے حکم پر تمام حاجی کھڑے ہو گئے۔ پھر کہا کہ سب بیٹھ جاؤ، صرف یمن والے کھڑے رہو۔ تو سب بیٹھ گئے اور یمن والے کھڑے رہے۔ پھر کہا کہ یمن والے سارے بیٹھ جاؤ، صرف مراد قبیلہ کھڑا رہے۔ پھر کہا کہ مراد والے سب بیٹھ جاؤ، صرف قرن والے یعنی ان کی جو شاخ ہے وہ کھڑے رہو۔ تو مراد قبیلے والے بیٹھ گئے، صرف ایک آدمی بچا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم قرنی ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں میں قرنی ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اویس کو جانتے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ ہاں جانتا ہوں، میرے بھائی کا بیٹا ہے، میرا سگا بھتیجا ہے، اس کا دماغ ٹھیک نہیں، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے تو تیرا دماغ صحیح نہیں لگ رہا۔ آپ نے پوچھا کہ کدھر ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ عرفات گیا ہوا ہے اونٹ چرانے۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا اور عرفات کی طرف دوڑ لگا دی۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں اور اونٹ چاروں طرف چر رہے ہیں۔ یہ آ کر بیٹھ گئے اور حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے محسوس کیا نے محسوس کیا کہ 2 آدمی آ گئے تو انہوں نے نماز مختصر کر دی۔ حضرت اویس نے سلام پھیرا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کون ہو بھائی؟ تو کہا جی میں مزدور ہوں، اسے خبر نہیں کہ یہ کون ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تیرا نام کیا ہے؟ تو اویس قرنی نے کہا کہ میرا نام اللہ کا بندہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا؟ اویس نے کہا کہ آپ کون ہیں میری پوچھ گچھ کرنے والے؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اویس یہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں اور میں ہوں علی ابن طالب۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ سننا تھا کہ وہ کانپنے لگے، کہا کہ جی میں معافی چاہتا ہوں، میں تو آپ کو پہچانتا ہی نہیں تھا، میں تو پہلی دفعہ آیا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تو ہی اویس ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں ہی اویس ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاتھ اٹھا اور ہمارے لیے دعا کر۔ حضرت اویس قرنی رونے لگے اور کہا کہ میں دعا کروں؟ آپ لوگ سردار اور میں نوکر آپ کا، آپ لوگوں کے لیے میں دعا کروں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عمر اور علی جیسی ہستیوں کے لیے حضرت اویس قرنی کے ہاتھ اٹھوائے گئے۔ کس لیے؟ اس کے پیچھے جہاد نہیں تھا، تبلیغ نہیں تھی، تصوف نہیں تھا، اس کے پیچھے ماں کی خدمت تھی۔
جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو حضرت اویس قرنی بھی چلیں گے. اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ باقیوں کو جانے دو اور اویس قرنی کو روک لو. اس وقت حضرت اویس قرنی پریشان ہوں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ آپ نے مجھے دروازے پر کیوں روک لیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ پیچھے دیکھو. جب اویس قرنی پیچھے دیکھیں گے تو پیچھے کروڑوں اربوں کے تعداد میں جہنمی کھڑے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اویس تیری ایک نیکی نے مجھے بہت خوش کیا اور وہ تھی ماں کی خدمت. تو انگلی کا اشارہ کر، جدھر جدھر تیری انگلی پھرتی جائے گی میں تیرے طفیل ان کو جنت میں داخل کر دوں گا. سبحان اللہ. اللہ ہمیں بھی اپنی ماؤں کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.